26 تاریخ ہے۔ اگلا ہفتہ اگلا جمعہ ماہ ربیع الاول کا پہلا جمعہ ہوگا۔ ربیع الاول کا مہینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ بھی ہے اور وفات کا مہینہ بھی ہے۔ ماہ ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ مہینہ بھی ایک، دن بھی ایک۔ نبی علیہ السلام سوموار کے دن پیدا ہوئے تھے اور آپ کی وفات بھی سوموار کے دن ہی ہوئی تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش کا مہینہ بھی ایک ہے، ربیع الاول، اور وفات کا مہینہ بھی وہی ہے، ربیع الاول، اور دن بھی ایک ہی ہے، اور وہ دن کون سا ہے؟ سوموار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 11 ہجری کو ہوئی تھی۔ ربیع الاول کا مہینہ تھا، 11 ہجری تھی، لیکن جب نبی علیہ السلام کی پیدائش کا وقت تھا اس وقت تو جو ہجرت والا کیلنڈر ہے وہ تو ابھی وجود میں نہیں آیا تھا، اس لیے ہجرت کا تو اعتبار اب نہیں ہو سکتا۔ وہ جو عیسوی سلسلہ چلتا ہے اس کے حساب سے نبی علیہ السلام کی پیدائش 571 عیسوی کو ہوئی تھی، اور 571 عیسوی والا سال یہ وہی سال تھا کہ جس سال میں ابرہہ ہاتھیوں کو لے کر بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی حفاظت فرمائی اور ہاتھیوں کو اور اس کے ساتھ جتنا بھی لشکر آیا تھا اس کو تباہ و برباد کر دیا، اور یہ وہی سال تھا کہ جس سال پھر نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کے ساتھ نوازا، اور رسالت بھی ایسی کہ آپ کو خاتم النبیین بنایا۔ آپ کے بعد کسی کو نبی نہیں بنایا گیا، آپ ہی اس کائنات کے سب سے آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو رسالت کا اور نبوت کا اعزاز کسی کو دیا جاتا ہے تو گویا کہ یہ اس آدمی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، اور اس کے ذریعے سے جس امت کی طرف وہ نبی بنا کے بھیجا گیا ہے اس امت کی یہ بھی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو نبی بنایا، رسول بنایا، یہ اللہ کی رحمت ہے نبی علیہ السلام کے اوپر، اور نبی علیہ السلام ہمارے لیے اللہ کا پیغام لے کر آئے، اللہ کی وحی کو نبی علیہ السلام نے ہم تک پہنچایا، اور نبی علیہ السلام رحمت بنے ہمارے لیے۔ اللہ کی رحمت ہوئی نبی علیہ السلام پر، اور پھر ان کی رحمت ہوئی ہم پر۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ۔ اے میرے نبی، آپ کو تو یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ آپ کے اوپر کتاب اترے گی، آپ کو تو اس بات کا علم بھی نہیں تھا، آپ کو تو اس بات کی امید بھی نہیں تھی کہ کتاب میرے اوپر آئے گی، کتاب میرے اوپر نازل ہوگی۔ الا رحمۃ من ربک، یہ آپ کے اوپر آپ کے رب کی رحمت ہوئی ہے، اس نے اپنا آخری کلام آپ کے اوپر نازل کیا، یہ رب کی رحمت ہوئی ہے۔ فلا تکونن ظہیرا للکافرین، تو آپ نے کبھی بھی کافروں کا مددگار نہیں بننا، آپ نے جب بھی مددگار بننا ہے تو اہل ایمان کا بننا۔ فلا تکونن ظہیرا للکافرین، آپ نے کافروں کا مددگار اور کافروں کا تعاون نہیں کرنا۔ تو یہ نبوت اور رسالت جس کو اللہ تعالیٰ چنتے ہیں اس کے اوپر گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کی دعا ہوں، ابراہیم کی میں دعا بن کے آیا ہوں۔ ابراہیم پیغمبر، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی جب انہوں نے کعبہ کو تعمیر کیا تھا۔ وہ دعا قرآن مجید کے اندر مذکور ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کی تھی کہ اے اللہ، یہ میں نے تیرا گھر تو بنا دیا ہے، اس گھر کی آبادی کے لیے یہاں ایک عظیم الشان رسول بھیج
جو تیری آیات لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سنائے، لوگوں کو پاک صاف کرے اور لوگوں کو کتاب تیرا پیغام سنائے، لوگوں کو تیرا پیغام سمجھائے اور لوگوں کو حکمت اور دانائی کی باتیں سمجھائے۔ یا اللہ میں نے گھر تو بنا دیا ہے، اس گھر کی آبادی کے لیے اپنا پیغمبر بھیج۔ تو پیغمبر کون تھے؟ نبی علیہ السلام تھے۔ تو آپ نے فرمایا میں ابراہیم کی دعا ہوں، اور پھر ساتھ آپ نے فرمایا کہ میں عیسیٰ پیغمبر کی بشارت ہوں، کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے انہوں نے آ کے اپنی قوم سے یہ کہا تھا، اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں۔ مجھ سے پہلے موسیٰ آئے تھے، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، ان کے اوپر تورات نازل ہوئی تھی، وہ بھی اللہ کی کتاب تھی، وہ بھی برحق تھی، وہ تو پہلے تھے، لیکن میں تمہیں خوشخبری اس بات کی دیتا ہوں کہ میرے بعد بھی ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی، یہ بھی قرآن مجید کے اندر مذکور ہے۔ تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ابراہیم کی دعا ہوں اور عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جو خوشخبری دی تھی نا، وہ خوشخبری میں ہوں، وہ میرے لیے دعا تھی۔ عیسیٰ پیغمبر نے جس کی بشارت دی، ابراہیم خلیل اللہ نے جس کے لیے دعا کی، وہ میں ہوں۔ اور ساتھ آپ نے فرمایا میں وہ خواب ہوں جو میری ماں کو دکھایا جاتا تھا۔ حضرت آمنہ جو نبی علیہ السلام کی والدہ مائدہ، ان کو خواب دکھایا جاتا تھا کہ شام کے محلات روشن ہو گئے ہیں، ایک ان کے پیٹ سے ایسا نور نکلا ہے کہ جن سے شام کے محلات روشن ہو گئے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے وہ خواب میں ہوں، میری وجہ سے اللہ تعالیٰ ان علاقوں کو فتح کرے گا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام جب تھے آپ تو جنگیں کرتے رہے، لیکن کیسر و کسریٰ جو فتح ہوا ہے وہ حضرت عمر فاروق کے دور میں فتح ہوا۔ تو عمر فاروق کو کس کو ماننے والے تھے؟ نبی علیہ السلام کو۔ تو ان کے ہاتھ میں فتح ہونا وہ دراصل نبی علیہ السلام کی تربیت کا ہی حصہ تھا۔ وہ نبی علیہ السلام نے ہی ان کو سمجھایا تھا، آپ نے ہی ان کو ایمانیات سکھائی تھی، آپ نے ان کے اندر ہی جذبہ جہاد ڈالا تھا کہ یہاں تک کہ پھر کیسر و کسریٰ فتح ہو گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ابراہیم کی دعا ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور میں اپنی ماں کا خواب ہوں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑی شان کے ساتھ اور بڑی عظمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ چنانچہ یہ قرآن مجید کی سورۃ الفتح ہے، اس میں اللہ کا ارشاد ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے میرے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے، ہم نے بھیجا ہے آپ کو، ہم نے آپ کو پیغمبر بنایا ہے، شاہدن، اب آپ لوگوں کے اندر جا کے حق کی گواہی دیں، حق کی گواہی دیں، جو مرضی ہو جائے، سارے کے سارے قبیلے والے، آپ کے علاقے کے لوگ، آپ کے شہر والے آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں، آپ جا کے حق کی گواہی دیں، مبشرا ونذیرا، پھر جو بندہ آپ کی بات کو مان لے اس کو جنت کی بشارت دیں کہ بھائی تیرے لیے جنت ہے، اور جو بندہ آپ کی بات کو ٹھکرا دیں اسے جہنم کا ڈراوا سنائیں، اسے بتائیں کہ بھائی میں ہوں جس کی وجہ سے جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا، میں ہوں جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہوں، کہ جو مجھے جھٹلائے گا وہ باطل کی طرف چلا جائے گا، جو مجھے مانے گا وہ حق کی طرف آ جائے گا، جو میرے اوپر ایمان لے کے آئے گا وہ جنت کی طرف آ جائے گا، جو مجھے جھٹلائے گا وہ جہنم کی طرف چلا جائے گا۔ اس لیے مبشرا ونذیرا، جو مجھے مانے گا میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا، جو مجھے جھٹلائے گا میں اس کے جہنم کا ڈراوا سناؤں گا۔ اے میرے پیغمبر آپ یہ کام کریں، آپ یہ کام کریں۔ اس لیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس طرح کر رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اپنے بارے میں فرمایا کہ لوگ جہنم کی طرف بھاگے جا رہے ہیں اور میں لوگوں کو کھینچ کے جہنم سے کھینچ رہا ہوں، جہنم سے واپس لا رہا ہوں۔ لوگ تو بھاگ کے جا رہے ہیں جہنم کی طرف، لیکن میں کھینچ کے ان کو واپس لا رہا ہوں کہ یہ جہنم کا راستہ ہے۔ اور یہ بالکل آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، عیش و عشرت کا راستہ جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے اور تکلیفوں کا راستہ جنت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ نبی اللہ تعالیٰ نے جب جنت بنائی اور جہنم بنائی تو فرشتوں نے کہا یا اللہ سارے جنت میں ہی جائیں گے، جہنم میں کون جائے گا؟ اتنی خوفناک جگہ، اتنے بڑے بڑے عذاب، تو جہنم میں کون جائے گا؟ سارے جنت کے اندر ہی جائیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت کو تکلیفوں سے گھیر دو، جنت کو مصیبتوں سے گھیر دو، اور جہنم کو عیش و عشرت سے گھیر دو۔ تو پھر فرشتوں نے کہا اب تو سارے جہنم میں ہی جائیں گے، بڑا کوئی محنتی آدمی ہوگا، بڑی مشقت کاٹنے والا بندہ ہوگا جو جنت کی طرف جائے گا۔ اس لیے جنت میں اکثر غریب لوگ ہوں گے، اکثر غریب ہوں گے جنت کے اندر۔ غربت پہ ظاہر یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اگر اس طرح کا معاملہ آ جائے صبر کریں،
یہ غربت صرف مرنے تک غربت ہے، اس کے بعد تو پھر ایسی امیری ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اس کے بعد ایسی بادشاہت ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اس کے بعد ایسا سکون اور ایسی راحت ہے جس میں کبھی غم نہیں آ سکتا، جس میں کبھی دکھ نہیں آ سکتا۔ یہ دنیا کی غربت صرف آنکھ بند ہونے تک ہے، آنکھ بند ہو جائے گی سارے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ تو آنکھیں تو بند ہونی ہیں کہ نہیں ہونی؟ آنکھیں تو بند ہونی ہی ہونی ہے، مرنا تو ہے ہی ہے۔ تو فرمایا اے میرے نبی، ہم نے آپ کو بنایا ہے پیغمبر، آپ نے حق کی گواہی دینی ہے، جو اس حق کو تسلیم کرے گا آپ اس کو جنت کی بشارت دیں، اور جس حق کو جھٹلا دے گا آپ اس کو جہنم سے ڈرائیں۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ہم نے آپ کو کتنی بلند شانیں عطا فرمائی ہیں، یہ ہم نے آپ کو اتنی بلند شانیں اس لیے عطا فرمائی ہیں تاکہ لوگ آپ کو دیکھیں، آپ کو دیکھ کے آپ کے رب کے اوپر بھی ایمان لے کے آئیں اور آپ کے اوپر بھی ایمان لے کے آئیں۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ہم نے آپ کو شانیں اس لیے دی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف لے کے آئیں، لوگ آپ کی وجہ سے اللہ کے اوپر ایمان لائیں کہ یہ نبی ایسے ہیں تو جنہوں نے ان کو بھیجا ان کی شان کتنی بلند ہوگی، یہ نبی کا حسن ایسا ہے تو جس نے ان کو بنایا ہے اس کا حسن کیا ہوگا، اس کی بصیرت اتنی بلند ہے، اس کا حسن اتنا اعلیٰ ہے، اس کی شان اتنی اعلیٰ ہے، تو جس نے اس کو بنایا ہے اس کی شان، اس کا دیکھنا، اللہ کا دیکھنا، اللہ کا سننا، اللہ کا علم، اللہ کا حلم، اللہ کی حکمت، جب نبی علیہ السلام کی یہ ساری کی ساری صفات اتنی بلند ہیں، اللہ کی کتنی بلند ہوں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا اے میرے نبی، ہم نے یہ شانیں آپ کو دی ہیں تاکہ لوگ اللہ پر ایمان لائیں اور آپ کے اوپر ایمان لے کے۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور صرف ایمان نہیں، آگے ایک اور کام بھی کرنا ہے، نبی کی عزت بھی کرنی ہے، نبی کی نصرت بھی کرنی ہے۔ عزت الگ ایک چیز ہے، یعنی ایمان لانے کے بعد عزت، ادب، احترام، یہ بھی اہل ایمان کے اوپر لازم ہے، اور ایمان کے بعد عزت، پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کی مدد کرنا، نبی علیہ السلام جس دین کو لے کے ہیں اس کو آگے لے کے چلنا، یہ بھی اس کا حصہ ہے۔ تو فرمایا ہم نے آپ کو بھیجا ہے تاکہ لوگ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے کے آئیں، یعنی آپ کے اوپر بھی ایمان لے کے آئیں، آپ کی عزت بھی کریں، آپ کے دین کی مدد بھی کریں۔ اور جو عزت کے اندر کمی بیشی کرتا ہے نا، اس کا ایمان ہی خطرے کے اندر ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، ایک مقام پہ تو اللہ نے یہ فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اے ایمان والو یہ بات دھیان سے سن لو، اے ایمان والو یہ بات دھیان سے سن لو کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو نا، تو نبی کے بلانے کو ایسے نہ سمجھا کرو کہ جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اے ادھر آ، پھر آگے آپ کی مرضی ہوتی ہے آپ آئیں یا نہ آئیں، بعض اوقات چھوٹے بڑے کی بات بھی نہیں مانتے، بلاتے بھی ہیں تو چھوٹا نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی کا بلانا ایسا بلانا نہیں ہے، نبی کے بلانے کو عام بلانے کی طرح نہ سمجھو، ان کا بلانا بہت بلند ہے، فوری ماننا ضروری ہے۔ کتنا ماننا ضروری ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، نبی علیہ السلام نے ان کو بلایا، یا ابی، اب وہ تو نماز کے اندر تھے، نماز کس کے لیے پڑھ رہے تھے؟ کس کے لیے پڑھ رہے تھے؟ اللہ کے لیے پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، نبی علیہ السلام نے بلایا، اب انہوں کو بات ان کو آگے، انہوں نے جلدی جلدی نماز کو مختصر کیا، نماز کو مختصر کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا السلام علیکم، کہا، نبی علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، کہا نے فرمایا بھئی تم کہاں تھے؟ میں نے تمہیں بلایا تھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ حالانکہ حضرت ابی مشہور ہیں قاری قرآن، قرآن کا ان کے پاس علم تھا اور آواز بھی ان کی خوبصورت تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اب ظاہر نبی علیہ السلام نے جس انداز سے ان کو کہا ہوگا، اب نبی علیہ السلام تو نبی ہیں نا، اتنی بلند شان، تو آپ نے کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ انہوں نے کہا پڑھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے اللہ کا یہ ارشاد نہیں سنا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو اللہ کا کہا مانو اور رسول کا کہا مانو جب وہ تمہیں بلائے۔
تو جب اللہ نے جو فرمایا تھا کہ رسول کی بات مانو جب تمہیں بلائے، تو میں نے تو تمہیں بلایا تھا، کیا تمہیں یاد نہیں تھا؟ تمہارے اوپر یہ لازم تھا کہ جب میں بلاؤں تو نماز توڑ کے میری بات سنو۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ، اتنی بلند عزت ہے، نماز توڑ کے بات سننا ضروری ہے۔ اب تو اس موقع پہ پھر نبی علیہ السلام نے ایک اور بات ان کو کہی، اے ابی، میں تمہیں قرآن مجید کی ایک عظیم الشان صورت بتاؤں؟ ظاہر ہے تھوڑا سا آپ غصے میں آئے ہوں گے، تو آپ نے کہا چلو تھوڑی سی اس کو میں ایک بات بھی بتا دوں، یعنی پہلے جو کہا تھا تم نے قرآن نہیں پڑھا، آپ نے فرمایا، پھر آپ نے بات سنی، پھر آپ نے کہا اے ابی تمہیں ایک صورت نہ بتاؤں جو بڑی عظمت والی ہے، اس جیسی صورت نہ تورات کے اندر ہے، اس جیسی صورت نہ زبور کے اندر ہے، اس جیسی صورت نہ انجیل کے اندر ہے، اور قرآن مجید میں بھی اس جیسی صورت نہیں ہے۔ آپ نے قرآن مجید کا بھی حوالہ دیا، آپ نے فرمایا قرآن مجید کی بھی بعض صورتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، لیکن جو صورت میں تمہیں بتانے لگا ہوں نہ وہ تورات کے اندر ہے، نہ وہ انجیل کے اندر ہے، نہ وہ زبور کے اندر ہے، اور قرآن مجید میں بھی اس جیسی صورت نہیں، کیا میں تمہیں بتاؤں نا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا وہ سورہ فاتحہ ہے، وہ سورہ فاتحہ ہے، اس جیسی صورت قرآن مجید میں بھی نہیں۔ اور قرآن مجید کے الفاظ پہ اگر ہم غور کریں تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ پورے قرآن میں سورۃ فاتحہ بھی ہے کہ نہیں ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قرآن مجید کی عظمت الگ بیان کی ہے، سورۃ فاتحہ کی الگ بیان کی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے اے میرے پیغمبر، ہم نے آپ کو 7 آیتوں والی ایک ایسی صورت عطا کی ہے جو بار بار پڑھی جاتی ہے، اور ہم نے آپ کو پورا قرآن عطا فرمایا۔ تو پورے قرآن میں وہ 7 آیتوں والی صورت کون سی ہے؟ سورۃ فاتحہ۔ تو وہ پورے قرآن میں آئی تھی کہ نہیں تھی؟ ہے تھی نا، لیکن اللہ نے اس کو الگ رکھا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، یہ سبع من المثانی 7 آیتوں والی وہ صورت جو بار بار پڑھی جاتی ہے۔ تو پڑھی جاتی ہے کہ نہیں؟ فجر بھی میں پڑھی گئی، ظہر میں بھی، عصر، مغرب، عشاء، پھر سنتوں کے اندر بھی، نفلوں کے اندر بھی، بس جب بھی آپ نے نماز پڑھنی ہے ہر رکعت میں آپ نے پڑھنی ہے۔ تو باقی صورتیں تو ظاہر ہے پھر آپ جو مرضی پڑھیں، سورۃ فاتحہ کے ساتھ جو سی مرضی صورت پڑھ لیں قرآن مجید کی، اس کے علاوہ 113 صورتوں میں سے جو سی مرضی پڑھ لیں۔ تو اللہ نے فرمایا اے میرے نبی، ہم نے آپ کو 7 آیتوں والی وہ صورت دی ہے جو بار بار پڑھی جاتی ہے، اور قرآن دیا ہے۔ حالانکہ سورۃ فاتحہ بھی قرآن میں سے ہی ہے، لیکن اللہ نے اس کو الگ رکھا، اس کو الگ رکھا، اس کی شان بڑی ہے۔ تو بہرحال جو عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ نبی علیہ السلام نے ابی بن کعب سے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا تھا؟ تو قرآن مجید میں یہ بات تھی نا کہ جب رسول بلائے تو اس کی بات سنو، تو تمہیں چاہیے تھا کہ نماز توڑ کے میری بات سنتے۔ اب جب نماز توڑ کے بات سنی جائے، آگے نا ایک تھوڑا سا علمی مسئلہ ہے، علماء کی دونوں رائے اس کے اندر موجود ہیں کہ جب ایک صحابی نبی علیہ السلام کی بات سنے نماز توڑ کے، تو جب وہ نبی علیہ السلام کی بات سن کے واپس جائے گا تو نماز وہیں سے شروع کرے گا یا نئے سرے سے شروع کرے گا؟ ہے نا مسئلہ۔ اب اگر فرض کرے وہ 4 رکعتوں والی نماز پڑھ رہا تھا، اس نے 2 رکعتیں پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بلاوا آ گیا، اس نے آ کے بات سن لی، اب جب بندہ دوبارہ جائے تو 4 نئے سرے سے پڑھے گا کہ 2 پڑھ کے بھی آگے جو 2 ہیں وہ 2 پڑھ لی آگے سے؟ تو اس میں علماء کی دونوں رائے ہیں، لیکن جو بات دل کو لگتی ہے وہ یہی ہے کہ بس جتنی پڑھ لی تھی پڑھ لی، اب آگے پڑھے، اس لیے کہ جو پڑھ لی اس کے بعد نبی علیہ السلام نے بلایا، تو نبی علیہ السلام کی بات ماننے جو ہے یہ بھی تو اللہ کا ہی حکم تھا۔ قرآن مجید میں اللہ نہیں کہا تھا وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ، رسول کی بات سنو جب وہ تمہیں بلائے، تو وہ نماز پڑھ رہا تھا، وہ بھی اللہ کا حکم تھا، رسول نے بلایا، رسول کی بات سننے آئے گا، یہ بھی اللہ کا ہی حکم تھا، اب جب جا کے نماز پڑھے گا وہ بھی اللہ کا ہی حکم ہے۔ تو باتیں تو دونوں طرح کی موجود ہیں، بعض علماء فرماتے ہیں نئے سرے سے پڑھیں، بعض فرماتے ہیں نہیں جتنی پڑھ لی اب آگے سے شروع کرے، اس لیے کہ یہ جو کچھ بھی کرے سب رب کا حکم ہی ہے، پہلے نماز پڑھی تھی وہ بھی رب کا حکم ہے، درمیان میں نبی علیہ السلام نے بلا لیا، بات سننا یہ بھی رب کا حکم ہے، اب جا کے پھر نماز پڑھے یہ بھی رب کا حکم۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ نبی علیہ السلام کا ادب، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان،
رسول کی مدد اور رسول کا ادب یہ بھی کرنا ہے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، رسول کے دین کی مدد بھی کرنی ہے اور رسول کا ادب و احترام بھی کرنا ہے، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور رب کی تسبیح کرو صبح شام۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے معاملے میں صحابہ بڑے حساس ہو جاتے تھے، بہت حساس ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ بڑوں کا لحاظ نہیں کرتے تھے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ بات اصل میں ہے تو کافی وضاحت طلب، لیکن جو بات اصل میں آپ کو بتانی وہ سمجھ آ جائے گی۔ جو لوگ یہاں سے حج کرنے جاتے ہیں حج کے مہینے میں، عام طور پہ جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں وہ کون سا حج کرتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ کیوں جی عائشہ؟ تمتع، حج تمتع۔ حج کی کچھ اقسام ہیں لیکن عام طور پہ آپ یہی چلتا ہے حج تمتع۔ حج تمتع یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی سفر کے اندر آپ نے عمرہ بھی کیا اور حج بھی کیا، ایک ہی سفر میں آپ نے عمرہ بھی کیا اور اسی سفر میں آپ نے حج بھی کیا، اور پھر ایسی صورت میں بندے کے اوپر قربانی بھی لازم ہو جاتی ہے۔ جو قربانی نہ کر سکتا اس کے لیے پھر الگ تفصیلات ہیں۔ حج تمتع، نبی علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کے اندر اس زمانے میں، اچھا یہ بتائیں کہ حج کے مہینے کون کون سے ہیں؟ حج کے مہینے شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج۔ ذی الحج کے 10 دن، یہ حج کے دن، یہ حج کے اوقات ہیں، حج کے دن ہیں۔ شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن۔ اس زمانے میں عربوں کا یہ رواج تھا کہ وہ شوال میں، ذوالقعدہ میں کسی کو عمرہ نہیں کرنے دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ کیا، ایک ہی سفر کرتے ہو، عمرہ بھی کر جاتے ہو، حج بھی کر جاتے ہو، ایک سفر کیا تو ایک ہی کام کرو، عمرہ کیا چلو واپس، یا پھر واپس چلے جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے آپ کو اس کام کو ختم کیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ ختم۔ اگر کوئی آدمی حج کے مہینوں میں، حج کے دنوں میں عمرہ کرے اور بعد میں حج بھی کرے تو کرنے دو اس کو، کیوں منع کرتے ہو؟ اور یہ بڑا زور لگا کے نبی علیہ السلام نے اس رسم کو ختم کیا۔ وہ تو حج کے دنوں میں عمرہ کرنے کو کبیرہ گناہ سمجھتے تھے اس زمانے میں لوگ، نبی علیہ السلام نے اس کو ختم کیا۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب وہ نبی علیہ السلام کا ختم کرنا تھا کہ اب وہ امت کے لیے آسانی ہے۔ آج بھی دیکھیں ہم جاتے ہیں نا، لوگ صرف حج تو نہیں کرتے، عمرے بھی، اور ایک عمرے نہیں پتہ نہیں کتنے جا کے عمرے کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ، نبی علیہ السلام کا زمانہ گزر گیا، حضرت ابوبکر کا زمانہ بھی گزر گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کسی وجہ سے حج تمتع کے اوپر پابندی لگا دی، منع کر دیا۔ حج کس نے منع کیا؟ حضرت عمر۔ آپ کو پتہ ہے حضرت عمر کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر، سنتے رہتے ہیں عبداللہ بن عمر۔ نبی علیہ السلام حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ، یہ عبداللہ بھی صحابی تھے اور حضرت عمر وہ بھی صحابی، یعنی باپ بھی صحابی بیٹا بھی صحابی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ جی حج تمتع کرنا چاہیے، جائز ہے، کر لیں۔ آپ نے فرمایا کرو۔ عبداللہ بن عمر نے کہا نا کرو بھائی، حج تمتع کرنا ہے کرو، نبی علیہ السلام اس کو جاری فرما گئے تھے۔ تو وہ آگے سے کہنے لگا آپ کے ابو تو منع کر رہے ہیں، آپ کے ابا جی تو ہاں وہ تو منع کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں تو کرو۔ تو عبداللہ بن عمر کو غصہ آیا، اس نے کہا عبداللہ بن عمر نے کہا ایک کام کہ جس کا نبی علیہ السلام کہہ کے گئے ہوں اور میرے والد ماجد کہوں کہ نہیں کرنا، تم میرے والد کی بات مانو گی یا رسول اللہ کی بات مانو گی؟ اب رسول اللہ کے سامنے تو سارے جہان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پورے جہان، اللہ نے تو نبیوں سے یہ کہا ہوا ہے کہ اے نبی کی جماعت، جب تمہارے ہوتے ہوئے میرا نبی آ جائے گا تم نے اس نبی کے اوپر ایمان لے کے آنا ہے، تم نے اس نبی کی مدد کرنی ہے۔ تو جب نبیوں کی، ہمارے نبی علیہ السلام تو اتنی بلند شان والے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے باقی جو نبی ہیں وہ بھی ان کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں، جو باقی انبیاء ہیں وہ ان کی نصرت کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اگر منع کیا تھا تو عبداللہ بن عمر کو نے کہا کہ بھائی وہ تو میرے والد تھے، اگر انہوں نے منع کر دیا تو کر دیا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ جب رسول اللہ نے یہ کام کیا ہے اب کسی کی جرت نہیں ہے کہ اسے منع کر کے دکھائے، کرو۔ اس کے سامنے وہ پھر کہتے تھے لبیک بعمرۃ وحجۃ، یا اللہ میں حاضر ہوں، میں عمرے کے ساتھ بھی حاضر ہوں، میں حج کے ساتھ بھی حاضر ہوں۔ کیونکہ میں نے بتایا نا حج تمتع یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی سفر میں عمرہ بھی کیا جائے اور حج بھی کیا جائے۔
تو چنانچہ دیکھیں پھر آج پھر یہ سلسلہ جاری ہے، لوگ جاتے ہیں، یہ آسانی ہے لوگوں کے لیے، ایک ہی سفر کرتے ہیں، ایک ہی سفر میں عمرہ بھی کر رہتے ہیں اور ایک ہی سفر میں، جیسے دیکھیں لوگ الگ عمرے کے لیے بھی تو سفر کرتے ہیں نا۔ اب دیکھیں جیسے آج کل لوگ جا رہے ہیں تو وہ حج تھوڑا کرنے جا رہے ہیں، صرف کیا کرتے ہیں، عمرہ کر کے آ جاتے ہیں۔ اس وقت ایسے ہی تھا، کہتے تھے حج کے لیے بھی الگ سفر کرو، صرف حج کرو، عمرے کے لیے الگ سفر کرو۔ نبی علیہ السلام نے ختم کر، ایک ہی سفر میں ایک بندہ جائے، عمرہ بھی کرے اور حج بھی کرے۔ تو فرمایا ہم نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے اے میرے پیغمبر، تاکہ یہ لوگ اللہ پر ایمان لائیں اور آپ کے اوپر ایمان لائیں، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، آپ کے دین کی مدد کریں اور آپ کو ادب و احترام کریں، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام رات کی تسبیح بیان کریں۔ اسی سلسلے کی کچھ اور باتیں بھی ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔